وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم۔ حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، گزشتہ جمعہ یہ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی کہ اسلام ہم پر لازم کرتا ہے کہ ہم خود بھی اچھے مسلمان بنیں اور اپنی اولاد کی تربیت بھی اسلامی اصولوں کے مطابق کریں۔ والدین پر لازم ہے کہ اولاد کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کی قدر کریں اور اس کو ضائع نہ کریں۔ ضائع کرنے سے مراد پیدائش سے پہلے بعض لوگ جو بلا وجہ اولاد ضائع کر دیتے ہیں اس سے اسلام نے منع کیا ہے، اور ولادت کے بعد بچے کا نام اچھا رکھنا چاہیے۔ اچھے نام کی نسبت بچے کے ذہن میں برکتیں لاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، یعنی ہر وہ نام جس کی نسبت اللہ سے ہو۔ آج ہم نئے نئے فیشنی نام رکھنے کے شوقین بن رہے ہیں۔ یہ فکر ہماری غلامی کی نشانی ہے کہ ہم لوگ اسلامی تعلیمات کی بجائے یورپ اور جدید جو ترقی یافتہ دیگر قومیں ہیں بعض اوقات ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اولاد کا نام سب سے بہتر اللہ کی نسبت سے اور اس کے بعد اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہے۔ پھر صحابہ کرام، اولیاء اللہ، تو اس طرح نام کا ایک اثر ہوتا ہے۔ جو نام غیر شرعی ہو وہ بدل دینا چاہیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کا نام پہلے عبد الکعبہ تھا، کعبہ کا بندہ، آپ نے بدل کر عبداللہ کر دیا۔ اسی طرح جن ناموں میں تکبر ہو، نمائش ہو، شیخی ہو، وہ نہیں رکھنے چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ ایک بچی کا نام تھا برہ۔ برہ کا معنی ہوتا ہے بڑی نیک، پارسا، پاک باز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود نیک اور پاک باز بننے کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے اس کا نام بدل کر زینب رکھ دیا۔ اسی طرح ناموں میں جن ناموں میں بڑائی ہو، شہزاد، قیصر، فیروز، یہ ہم بادشاہوں کی نسبت سے نام رکھتے ہیں، ان میں تکبر اور بڑائی ہے۔ بعض نام بہت زیادہ ان کے اندر ایسی نسبتیں ہوتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح پھر بچے کی تربیت پر مسلسل جس طرح ماں باپ بچے کی خوراک اور بچے کے لباس پر توجہ دیتے ہیں، ماں باپ کو بچے کے اخلاق، سیرت اور کردار پر بھی توجہ دینی چاہیے، اس کی پوری تعلیم و تربیت۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار فرماتے، اپنے ہوں یا غیر۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر خصوصی شفقت کرتے، اور حسنین کریمین سے آپ کی محبت عام مشہور ہے، اور چونکہ امام حسن امام حسین سے تقریباً 11 ماہ بڑے تھے، اس لیے انہیں حضور کی شفقتوں کا موقع زیادہ ملا۔ حضرت امام حسن سے زیادہ آپ کے بارے میں سرکار کی محبت کی روایات ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ان کی تربیت اور تعلیم سے پر کس قدر توجہ دیتے۔ ایک مرتبہ حابس بن اقرا نامی ایک آدمی آیا، اس نے دیکھا آپ نواسوں سے بچوں سے پیار کر رہے ہیں، تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں تو ان سے پیار نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل میں رحم نہیں رکھا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ گویا بچوں پر شفقت، رحمت، یہ اللہ کی رحمت کا پرتاؤ ہے، کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے، گلے لگانا چاہیے، انہیں چومنا چاہیے، انہیں اہمیت دینی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود آج ہم تعلیم و تربیت، ہماری مائیں عموماً بچوں کو پیار اور محبت کے نام پر بگاڑ دیتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی موجود ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ سارے بولا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صدقے کی کھجوروں کا ٹوکرا آیا، تو اتنے میں امام حسن آ گئے۔ آپ چھوٹے تھے، آپ آئے اور آپ نے فوراً وہاں سے کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈال لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی سے فرمایا تھوک دو، تھوک دو، اور ساتھ اپنی مبارک انگلی انگشت آپ کے منہ میں ڈال کر کھجور امام حسن کے منہ سے باہر پھینک دی، اور ساتھ فرمایا بیٹے میری آل پر اللہ نے صدقہ حرام کیا ہے۔ میرے پاس ایک آدمی بچے کو دم کروانے آیا، اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، چھوٹا بچہ تھا۔ میں نے اشارہ کیا، میں نے کہا سونا مردوں کے لیے حرام ہے، لہٰذا آپ نے بچے کو پہنا رکھا ہے۔ تو ہمارے پاس گناہ کرنے کے لیے ہم پاکستانی بہت جلد عذر راستہ تلاش کر لیتے ہیں۔ کہنے لگا جی بچہ ہے۔ تو امام حسن بھی بچے تھے، امام حسن کو بھی معلوم نہیں تھا کہ صدقے کی کھجوریں مجھے کھانی ہیں یا نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ کے لیے بھی کھجور آپ کے اندر نہیں رہنے دی، فوراً منہ سے اگلوا دی۔ ہمیں بھی چاہیے ہم ان باتوں کا خیال رکھیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ چھوٹے سے تھے، یہ بڑے بخت والے صحابی ہیں۔ ان کی والدہ ان کو لائیں، ام سلیم ان کا نام تھا۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہر وقت خدمت کے لیے ایک چھوٹے بچے کی ضرورت ہے، آپ میرا بچہ قبول فرما لیں۔ تو حضور نے حضرت انس بن مالک کو قبول فرما لیا۔ یہ وہ خوشبخت انسان ہے جسے 10 سال چھوٹی عمر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے اہل خانہ کی گھر میں خدمت کرنے کا موقع ملا، بہت بڑا۔ آپ فرماتے ہیں میں آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اور میں ہاتھ ہر طرف پھیرتا تھا دسترخوان پر، تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا بیٹے اب دیکھیں نا، اپنا بیٹا نہیں لیکن شفقت کا عالم یہ کہ اس کو فرمایا بیٹے اللہ کا نام لے کر کھاؤ، کل بسم اللہ تعالی، اللہ کے نام کے ساتھ کھاؤ، وکل مما یلیک، اور جو تیرے سامنے ہے وہاں سے کھاؤ۔ آپ فرماتے ہیں ساری زندگی یہ باتیں مجھے یاد رہیں۔ بچپن میں وہ ہمارا ایک عربی کا مقولہ ہے العلم فی الصغر کالنقش علی الحجر، بچپن کا علم پتھر پر لکیر ہوتا ہے۔ بچپن میں جو باتیں ماں باپ اولاد کے ذہن میں نقش کر دیتے ہیں وہ ساری زندگی ان کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ اس لیے بچپن کی عمر
یہ انتہائی والدین کی توجہ کی عمر ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہدایات دی۔ فرمایا جب بچہ بچی 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب بچہ بچی 10 سال کے ہو جائیں پھر اگر نماز میں سستی کریں تو ہاتھ سے سزا بھی دو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ بڑی حکمت ہے اس کے اندر۔ اس عمر میں بچے کے اندر شہوت ابتداً پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اور انسانی وجود یقیناً ایک اپنے اندر حرارت رکھتا ہے۔ اب اسی عمر میں اگر آپ ان کے بستر جدا کر دیں گے تو وہ آئندہ آنے والی بے حیائی کے خدشات میں مبتلا ہونے سے بچ جائیں گے۔ رہنمائی دی باقاعدہ، اور فرمایا لیکن یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، بعض لوگ چھوٹے بچوں کو مسجد میں لاتے ہیں جنہیں تمیز نہیں ہوتی مسجد غیر مسجد کی اور بات اور غیر بات کی، لہذا ایسے بچے عموماً مسجد کی بے ادبی کا باعث بنتے ہیں اور لوگوں کی نماز میں خلل کا باعث بنتے ہیں۔ باشعور بچوں کو مسجد میں لانا چاہیے۔ اس عمر سے آپ اگر انہیں مسجد کا راستہ دکھائیں گے تو پھر وہ راستہ انشاءاللہ انہیں حاصل رہے گا۔ اسلام کے اندر بچے کی پیدائش کے بعد جو مسنون طریقے ہیں ان میں غسل دینا ہے، بچے کے کان میں آذان دینا ہے۔ اس لاشعوری دور میں آذان یہ اس طرح ہے کہ آپ بچے کے کانوں کے ذریعے اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کی توحید، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کے عظیم شعار اور رکن نماز کا پیغام اندر پہنچائیں۔ اس کی برکت سے اس کی آئندہ زندگی میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس بچے کے کان دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے وہ بچہ ام الصبیان مرض سے محفوظ رہتا ہے۔ یعنی اس طرح ہر مرحلے پر اولاد پر نگاہ رکھنا، ان کے اخلاق اور تربیت میں بہتری پیدا کرنا۔ اسی طرح ہم تحنیک، ایک عربی کا لفظ ہے جس کا معنی اردو میں گھٹی ڈلوانا، وہ ڈلوانی چاہیے، اور اس سلسلہ میں یہ ہمارا طریقہ بالکل بہتر اور اچھا ہے کہ کسی نیک آدمی سے گھٹی ڈلوانی چاہیے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر یہ سیدنا صدیق اکبر کی بڑی بیٹی ہیں اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن ہیں۔ مدینہ طیبہ میں جب مسلمان گئے تو اولاً بچہ ہوتا نہیں تھا، یثرب وادی کا نام تھا۔ مدینہ کے دشمنوں اور مکہ کے کافروں نے مشہور کر دیا اچھا ہوا مسلمان یثرب گئے ہیں، بے اولاد رہیں گے۔ پھر کوئی بچہ ہوتا بیمار ہو جاتا، مر جاتا۔ مدینہ منورہ میں پہلا یہ بچہ عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے جو سیدنا صدیق اکبر کے نواسے تھے۔ آپ فرماتی ہیں جب عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تو میں نے عبداللہ کو رسول اللہ کی گود میں دیا، آپ کی گود میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، کھجور منگوائی، اسے چبا کر اس کھجور کا لعاب میرے بچے کے تالو سے لگایا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ یہی وجہ ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر، ان کا تاریخ میں بڑا نام ہے اور یہ بہت بڑے بہادر انسان تھے اور بہت بڑے متقی اور پارسا آدمی تھے۔ اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیٹا ہوا تو آپ نے مکہ مکرمہ سے کھجور منگوائی ہوئی تھی، وہ منگوائی اور اس کو آپ نے ایک نیک عورت بلوا کر اس سے اس کی تحنیک کروائی، گھٹی دلوائی۔ تو اس طرح گویا ہر مرحلے پر ماں باپ کو اولاد کی تربیت اور اس کو خیر کی طرف منتقل کرنے کے لیے توجہ دینی چاہیے۔ بچوں کے ساتھ شفقت اور سلام میں پہل کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ بچوں کو بھی سلام دینے میں پہل کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کا تو جج، ہمارے معاشرے کا تو کوئی بڑا آدمی، جنرل کرنل، عام لوگوں کو سلام کا بھی جواب نہیں دیتا۔
لیکن سید کائنات ہیں اور بچوں کو بھی سلام دینے میں پہل فرماتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں بچپن میں ہی سلام کا شعور آ جائے، سلام دینے کی عادت ہو جائے، اور یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو کشش تھی اس کی وجہ سے ہی بعض اعمال لوگوں کے دل و جان میں اتر جاتے۔ اس طرح صحابہ کرام کے وہ بچے جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بچے تھے، جیسے حضرت ابن عباس، عبداللہ بن عباس، وہ اپنے بچپن کے واقعات بڑے کیف سے لوگوں کے سامنے بیان کرتے۔ اور ہم ایسے گئے، حضور نے ہم پر یہ کرم کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک طویل وصیت ہے، اس کا ٹائم نہیں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر میں عرض کروں گا کہ آپ فرماتے ہیں مجھے حضور نے یہ باتیں بچپن میں سکھائیں۔ تو بچپن کے اندر بچوں کی تربیت پر نگاہ رکھنا، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بچوں کی آنکھوں اور دماغ کے ذریعے جو بچوں کے اندر بات جائے وہ اچھی ہونی چاہیے۔ آپ انہیں، آج کل تو موبائل کا دور ہے اور عورتیں اپنے بچوں کا دل لگانے کے لیے فوراً موبائل دے دیتی ہیں، تو چلو مجبوری ہے، لیکن کوشش کریں کہ انہیں کوئی اچھے پروگرام دیں جن کی وجہ سے بچے مانوس ہوں۔ اب وہ بچہ جو لاشعوری کی عمر میں، اسے تو ایک ساز چاہیے، اسے تو ایک آواز چاہیے۔ آواز اگر ابتدا سے ہی آپ اس کے کانوں میں گانوں کی منتقل کریں گے، ابھی آپ نے سنا کہ اگر بچے کے کان میں اذان اور اقامت منتقل ہوتی ہے تو اس کی ظاہری باطنی برکتیں ہوتی ہیں، اور اگر ابتدا سے ہی بچوں کے کانوں میں گانا بجانا اور غلط پروگرام جائیں گے، اگلی زندگی میں یقیناً وہ بہک جائیں گے۔ اس لیے ابتداءً ہی بچوں کو اچھی بات ان کے کانوں میں جائے، اچھی بات کو وہ دیکھیں۔ کتنے بڑے ہی کیف سے بعض صحابہ فرماتے تھے کہ میں نے بچپن میں ایک مرتبہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں تشریف لاتے دیکھا، گویا وہ منظر حضور کی زیارت کا ان کی زندگی کا ایک اثاثہ تھا جسے وہ یاد کرتے اور اس یاد میں گم ہو جاتے۔ اسی طرح آج ہمیں کئی بندے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے حضور ضیاء الامت کو ایک مرتبہ دیکھا اور کیا ہی پیارا دیکھا۔ اس طرح اگر آپ بچپن میں اپنی اولاد کو نیک لوگوں کی باتیں سنائیں گے، ہمارے دیہاتوں میں طریقہ ہوتا ہے شام کے بعد ہمارے ماموں، چچا، بابا کہانیاں سناتے تھے لوگوں کو، لیکن وہ کہانیاں عموماً کیا ہوتی ہیں، عجیب قسم کے جھوٹ۔ اور اگر انہی کی جگہ، میں اس سے پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں بچپن میں ہمارے چچا جی حاجی محمد سعید صاحب، وہ حضرت ہمیں زکریا ملتانی کے واقعات سناتے تھے، حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر کے واقعات سناتے تھے۔ وہی واقعات ہماری دین کی دلچسپی کا سبب بنے اور اس طرف ہمیں لائے۔ اسی طرح حضرت پیر سیال، حضور ضیاء الامت۔ تو اگر ہم آج گھروں میں اپنا ماحول بنا لیں کہ کوئی نہ کوئی کسی ولی اللہ کی ایک بات اگر آپ بچے کو سناتے رہیں، یقیناً ان کے اندر انتہائی اخلاص ہوتا ہے اور تعجب بھی ہوتا ہے۔ آپ ان کی کوئی کرامت بیان کرتے ہیں بشرطے کہ وہ ہو قرآن و سنت کے مطابق، تو بہرحال اولاد کی تربیت یہ ہماری دینی ذمہ داری بھی ہے، اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات کی، فرمایا ما نحل والد ولدا افضل من حسن ادب او کما قال علیہ السلام۔ دیکھیں نا، ہر ماں باپ کی فطرت میں ایک خواہش ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو اچھا تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ تحفہ مختلف صورتوں میں ہوتا ہے، کوئی اچھا موبائل لے کر دیتا ہے، کوئی اچھی گاڑی لے کر دیتا ہے، کوئی بازار سے فروٹ اور سویٹ بچوں کے لیے بغیر خالی ہاتھ نہیں آتا۔ یہ فطرت کے تقاضے ہیں۔ حضور نے بالکل فطرت کے تقاضے کے قریب بات کی۔ آپ نے فرمایا کسی والد نے کسی اپنے بچے کو اچھے ادب سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دیا۔
بتایا سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ تم اولاد کی تربیت اچھی کرو، تم اولاد کو اچھا ادب سکھاؤ، اچھی عادات کا عادی بناؤ۔ یقیناً اچھی عادات اگر آپ اولاد کو سکھائیں گے، جب تک وہ زندگی میں عمل کرتے رہیں گے یا آپ کے مرنے کے بعد بھی کرتے رہیں گے، آپ کو اس کا یقیناً ثواب ملتا رہے گا۔ حسن تربیت اور تربیت پر توجہ کا یہ نتیجہ تھا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر کسی انسان کو چال ڈھال اور عادات میں رسول اللہ کے مشابہ نہیں دیکھا۔ کتنا بڑا جملہ ہے۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ آج یہ تناؤ پیدا کرتے ہیں کہ صحابہ اور ازواج مطہرات اور اہل بیت میں دوریاں تھیں، مائی صاحبہ کی شان میں یہ حدیث حضرت عائشہ سے مروی ہے جو محبت پر، اور دوسری یہ کہ حضرت عائشہ کی چال ڈھال، اٹھنے بیٹھنے سے اور انداز حیات کی جتنی مشابہت رسول اللہ کے ساتھ تھی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اتنی اور کسی کی نہ تھی۔ تو گویا باپ کی اچھی عادات بیٹی نے اپنائی، اسی طرح ہر ماں باپ کو چاہیے وہ اپنی اولاد کو اچھائی کی طرف۔ آپ بچوں سے سوال کر کے بھی انہیں دین منتقل کر سکتے ہیں، ان کی تربیت کر سکتے ہیں۔ کہ روایت ملتی ہے آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، آپ نے فرمایا فاطمہ عورت کی سب سے بہتر خوبی کیا ہے؟ عرض کی ابا جان حیا۔ کتنا پیارا جواب تھا، حیا۔ تو یہ وہ انداز ہے جو ہمارے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پوری زندگی میں آپ نے اپنی امت کو ایک نمونہ زندگی دیا۔ اور اسی طرح اولاد کی تعلیم و تربیت یا اپنے بچوں پر توجہ اور ان کی طرف دھیان، یہ بھی ہم پر لازم کیا گیا۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اولاد کی اچھی تربیت آپ کریں گے، آپ کو معاشرے میں نیک نامی ملے گی۔ اگر بچے اچھے ہو جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ چند دن قبل ایک حدیث میں نے عرض کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شب معراج جب میں عرش کے پاس سے گزرا تو وہاں ایک ایسا خوش بخت بندہ تھا جس پر اللہ کے نور کی بارش ہو رہی تھی۔ جیسے آج آپ کا مہمان آئے تو آپ اس پر پتیاں نچھاور کرتے ہیں، یوں سمجھیں اس پر نور نچھاور کیا جا رہا تھا۔ سرکار رکے، آپ نے پوچھا یہ کون آدمی ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے 3 صفت اس بندے کے بیان کیے۔ پہلی وصف، یا رسول اللہ یہ وہ بندہ ہے آپ کی امت کا جس کی زبان اکثر اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ اب آپ اور میں بھی یہ اپنا سکتے ہیں، کوشش کریں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ دوسری بات، یا رسول اللہ قلبہ معلق بالمساجد، اس کا دل مسجدوں سے لگا رہتا ہے، اٹکا رہتا ہے، اس کا دھیان ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے منتظر رہنا اس کی عادت ہے۔ یہ مسجد کی خبرگیری رکھتا ہے، مسجد کا کوئی کام ہو تو وہ کر دیتا ہے۔ یہ 2 معنی علماء نے کیے۔ اور تیسری جو شرط وہ یہ کہ یا رسول اللہ انہو لا یستسب لم یستسب والدیہ قطو، یہ وہ انسان ہے جس نے کبھی ماں باپ کو گالی نہیں دلوائی۔ گالی نہ دلوانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عادات اتنی اچھی ہیں کہ ان کی وجہ سے اس کے ماں باپ پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، بلکہ اس کی اس میں 2 گنا تعریف ہے، بچے کی بھی، بچے کے والدین کی بھی۔ انہوں نے تربیت کی اس ماحول میں اس کو پروان چڑھایا کہ اس نے کبھی ماں باپ کو گالی نہیں دلوائی۔ یہ اتنا بڑا وصف ہے جس نے اسے عرش کے سائے میں نور کی بارش کا مستحق کر دیا۔ تو اگر آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گے، وہ آپ کے لیے ایک بقا اور ایک عزت اور ایک ثواب ہوگا۔ اسی لیے ایک روایت کے مطابق اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ وہ کیسے؟ اولاد جو بھی کام کرتی ہے وہ اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچائے نہ پہنچائے، پھر بھی ماں باپ کو اس کا ثواب
ملتا ہے، اجر ملتا ہے اچھی تربیت کا، کیونکہ ماں باپ کی ہی توجہ سے بچے نیک بنتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر گردن جھکا دی، تو کیوں؟ تربیت کا ماحول ایسا تھا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو وہ بچپن کی تعلیم اور تربیت وہ اثاثہ ہوتا ہے جو بندے کی زندگی کی راہیں منور کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں پر نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل ضرور ذہن میں رکھا کریں، میں تو نمازی ہوں، میری اولاد نے کیا مسجد کا دروازہ دیکھا ہے؟ اولادوں کو ہم ماڈرن بنانے کے شوق میں بہت تعلیم دلا رہے ہیں، ضرور دلائیں، علم سارے اللہ کے قرآن سے نکلے ہیں، لیکن تربیت اور ادب و زندگی کے آداب انہیں منتقل کرنا یہ ہماری اسلامی اور دینی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس فریضہ کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھا مسلمان بننے اور اولاد میں اسلام کو منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔